السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، شریعت مطہرہ میں روزہ نام ہے کہ مسلمان مرد ہو یا عورت، ان کا صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے باز رہنا، اور عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ رمضان کے روزے 10 شوال سن 2 ہجری کو فرض کیے گئے۔ ناظرین، روزہ قدیم یعنی پرانی عبادتوں میں سے ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے سے تمام شریعتوں میں روزہ رکھنا فرض تھا، مگر دن اور احکام الگ تھے۔ ناظرین، روزہ رکھنے سے انسان اپنے نفس کے حملوں اور بری باتوں سے بچتا ہے، جیسا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روزہ اس کا نام نہیں کہ کھانے اور پینے سے باز رہنا ہو، روزہ تو یہ ہے کہ لغو اور بیہودہ باتوں سے بچا جائے۔ رمضان شریف میں عبادت کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا بے حد اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت یہ تمنا کرتی کہ کاش پورے سال ہی رمضان ہو۔ ایک طرف جہاں رمضان کے روزے ہمیں گناہوں سے پاک کرتے ہیں، وہیں دوسری طرف اس کے ایسے جسمانی فائدے ہیں جو عقل کو حیران کر دیتے ہیں۔ آج میں آپ کو روزہ رکھنے کے ایسے سائنسی اور طبی فائدے بتاؤں گا جس کو شاید ہی آپ نے پہلے کبھی سنا ہو۔ ایک ریسرچ کے مطابق جو مسلمان 30 روزے رکھتا ہے وہ بہت بڑی بڑی بیماریوں جیسے کینسر، ہارٹ اٹیک اور دماغی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جاپان کا ایک بہت ہی مشہور ڈاکٹر اور سائنسدان یوشینوری اشومی کو 2016 میں نوبل پرائز دیا گیا تھا، اور یہ پرائز اس ڈاکٹر کو اس لیے دیا گیا کیونکہ اس نے یہ بات پتہ لگائی کہ کس طرح ہمارا جسم بیکار اور کئی طرح کی بیماریاں پیدا کرنے والے خلیوں کو خود ہی کھا جاتا ہے۔ اس ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ جسم کا یہ کام اس وقت شروع ہوتا ہے جب کوئی شخص 12 سے 14 گھنٹے لگاتار بھوکا رہے، کیونکہ انسانی جسم جب بھوکا ہوتا ہے تو وہ طاقت حاصل کرنے کے لیے ان خلیوں کو کھانا شروع کر دیتا ہے جو بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ اس سائنسدان کے مطابق جب آپ 12 سے 14 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں تو اس بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ کے جسم میں موجود جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ اس ڈاکٹر نے بتایا کہ کینسر کی وجہ سے جسم میں موجود سیلز کمزور ہو جاتے ہیں اور ان میں زخم ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں جب آپ بھوکے رہتے ہیں تو بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ کا جسم ان کمزور سیلز کو کھا جاتا ہے اور اس کی جگہ نئے سیلز آپ کے جسم میں آ جاتے ہیں، اور یہ کام کئی دنوں تک چلتا رہتا ہے۔ اگر آپ لگاتار کئی دنوں تک بھوکے رہتے ہیں تو آپ کے جسم میں موجود کینسر جیسی بیماریاں دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہیں۔ اس سائنسداں سے لوگوں نے جب پوچھا کہ انہیں کتنے دنوں تک بھوکا رہنا چاہیے تو اس نے جواب دیا کہ اگر آپ سال میں 20 سے 25 دن تک بھوکے رہتے ہیں تو کینسر جیسی کئی بیماریوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ روزہ 12 سے 14 گھنٹے کا ہوتا ہے اور ہم پورے 1 مہینہ روزے رکھتے ہیں، تبھی جسم کا یہ کام شروع ہوتا ہے اور 1 مہینے تک چلتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے سال بھر میں جتنی بھی بیماریاں پیدا کرنے والے سیلز ہمارے جسم میں ہوتے ہیں ان کا پوری طرح سے صفایا ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہمارا جسم بالکل صاف اور بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حکمت ہے روزہ رکھنے کی۔ تو امید کرتا ہوں کہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اسلام نے 30 روزے رکھنے کا حکم کیوں دیا ہے۔ ناظرین، اسلام کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے لیکن وہ ہر کسی کے سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل